تشریف لاتے ہیں اگلے مقرر مولانا محمد احمد صاحب. آپ آزاد نعروں کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضور غزالی زماں راضی دوران امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں پر تشریف فرما ہیں. اور میری خوش قسمتی کہ میرے استاد کرام اور میرے مرشد حضور صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غزالی زماں کا فیضان نصیب فرمائے. میرا موضوع حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ آپ بطور عالم دین کیسے تھے. چونکہ حضور غزالی زماں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں اور خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی تھی کہ حضور غزالی زماں سائل کو فی البدیہہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. چاہے حضور غزالی زماں کے پاس جتنا تلخ سے تلخ سوال آیا، مشکل سے مشکل سوال آیا، چاہے سائل اپنا تھا یا پرایا تھا، حضور غزالی زماں نے کبھی بھی اس کو کڑوے لہجے میں جواب نہیں دیا، بلکہ محبت کے ساتھ ایسا جواب دیتے تھے، ایسا سہل اور آسان انداز سے جواب دیا کرتے تھے. چاہے وہ اپنا ہوتا یا پرایا ہوتا، غزالی زماں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا. دیکھیں، اشرف علی تھانوی کے پاس ایک سوال آیا، ایک سائل آیا، اس نے آ کر کہا حضرت یہ بتائیں، ایک شخص تھا جو سفر پر جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے. راستے میں ڈاکو اور چور آئے، اس شخص کا مال بھی لوٹ لیا، اس کی بیوی اور اس کی بہن کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر کے چلے گئے ہیں. اب اشرف علی تھانوی سے یہ سوال ہو رہا ہے. وہ سائل کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے ایک کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی اللہ والے کا گزر ہوا. اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اپنی کرامت کے ذریعے سر اٹھا کر دھڑ کے ساتھ تو لگا دیا، لیکن اس اللہ والے سے ایک لغزش اور غلطی یہ ہوئی کہ جو بیوی کا سر تھا وہ بہن کے جسم کے ساتھ لگا دیا، اور جو بہن کا سر تھا وہ بیوی کے جسم کے ساتھ لگا دیا. اب اشرف علی تھانوی سے سوال کیا جا رہا ہے، بتاؤ کہ وہ شخص کس کو بیوی تصور کرے اور کس کو بہن تصور کرے. سوال مشکل تھا. اشرف علی تھانوی نے جان چھڑانے کی کوشش کی. اس نے کہا جب اس کی بیوی قتل ہو گئی، سلسلہ نکاح منقطع ہو گیا، سوال بنتا ہی نہیں، اس نے جان چھڑا لی. امام اہل سنت درس حدیث دے رہے تھے، ایک دیوبندی آیا، اس نے آ کر غزالی زماں راضی دوران امام اہل سنت سے یہ سوال کیا حضرت یہ بتاؤ وہ کس کو بیوی شمار کرے گا، کس کو بہن شمار کرے گا. حضور غزالی زماں امام اہل سنت نے خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا سر کا اعتبار ہوگا، کیونکہ دماغ سر میں ہے، اور دماغ ہی وہ چیز ہے جو چیزوں کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہذا سر کا اعتبار ہوگا. وہ دیوبندی ہنسنے لگا. اس نے کہا ہمارے حکیم الامت نے تو یہ کہا ہے کہ نکاح ہی ختم ہو گیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضور غزالی زماں نے عجیب اور خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک پہلو سے تو سوال ختم ہو گیا، لیکن ایک پہلو سے سوال ابھی بھی باقی ہے. کیسے؟ حضور غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بیوی کا جو نکاح تھا وہ تو ٹوٹ گیا، بیوی کے ساتھ رشتہ تو ختم ہو گیا، بہن کا کیا کرو گے؟ بہن کا رشتہ تو ابو باقی ہے. حضور غزالی زماں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کمال صلاحیت سے نوازا تھا. ایک صلاحیت یہ بھی تھی اگر آپ کے پاس مشکل سے مشکل ترین سوال آ جاتا، آپ کتابوں کی طرف رجوع نہیں فرماتے تھے بلکہ فی البدیہہ جواب عطا فرما دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور غزالی زماں رحمت اللہ تعالی علیہ فلسفہ نماز پر گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا و ما فیہا کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں یا اللہ دنیا و ما فیہا سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم خالصتاً تیری عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. چونکہ اس مجلس کے اندر وہابی بھی موجود تھے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے پھر ارشاد فرمایا ایک تو ہم تکبیر تحریمہ سے دنیا و ما فیہا کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں, دوسرا ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرتے ہیں یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر رہے ہیں کہ دنیا و ما فیہا ہمارے اوپر حرام ہو گئی. اگلی بات سنیں, حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ سے ہمارا وعدہ اتنا کچا نہیں ہوتا کہ بار بار ہاتھ اٹھانے کی حاجت پڑے. آپ نے رفع الیدین کی طرف اشارہ فرمایا. کسی وہابی کی یہ جرات نہ ہوئی کہ مجلس میں کھڑا ہو کر حضور غزالی زمان سے کوئی سوال کر سکے. لیکن بعد میں ایک شخص کہتا ہے میں حضور غزالی زمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے آ کر کہا حضرت فلاں مجلس میں فلسفہ نماز پر آپ گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں بار بار ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں ہے, لیکن جب ہم وتر پڑھتے ہیں وتر کے اندر تیسری رکعت میں تو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب سوال مشکل تھا. وہ سائل کہتا ہے حضور غزالی زمان نے میری کمر پر تھپکی بھی لگائی, بہت خوش ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا سن تو نے سوال کر لیا, خوب کیا. حضرت غزالی زمان نے بھی خوب جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ وتر کے اندر ایک امر زائد دعائے قنوت آ رہی ہے. جب نماز میں کوئی امر زائد آ جائے تو دوبارہ اللہ سے ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں یا اللہ دوبارہ ہم دنیا و ما فیہا اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. حضور غزالی زمان کے پاس کمال صلاحیتیں تھی. بلکہ ایک مرتبہ جلسہ کے اندر آپ کو بھی دعوت دی گئی اور شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دعوت دی گئی. پہلا خطاب تھا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تھوڑی دیر کے بعد حضور غزالی زمان تشریف لائے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی جیسے تشریف لائے علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا علامہ غزالی زمان تشریف لا چکے ہیں, میں اپنے بیان کا اختتام کر رہا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کی وہ تشریح فرمائیں گے. کیا؟ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ روح کے ہیں اور حضور علیہ السلام اور یہ ساری کائنات بمنزلہ جسم کے ہیں. اب میں یہ متن چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس متن پر حاشیہ غزالی زمان چڑھائیں گے, اس کی تشریح حضور غزالی زمان کریں گے. اب حضور غزالی زمان کی تقریر کی باری آئی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا چونکہ علامہ صاحب نے ایک متن میرے لیے چھوڑا ہے میں نے اس پر حاشیہ چڑھانا ہے, اور محشی پر لازم اور واجب ہوتا ہے ماتن پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے. چونکہ میرے لیے انہوں نے متن چھوڑا ہے, اب میں نے اس پر حاشیہ چڑھانا ہے, اس کی تشریح کرنی ہے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عبد الغفور ہزاروی کی جو عبارت ہے جو انہوں نے تقریر کے اندر چھوڑی ہے اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے, وہ سن لیں. حالانکہ بہت بڑی بات تھی کہ سرکار بمنزلہ روح کے ہیں اور ساری کائنات بمنزلہ جسم کے ہیں. جب جسم میں روح ہی نہ ہو تو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روح کو اپنے جسم کی خبر ہی نہیں ہوتی. ہم زندہ ہیں روح کی وجہ سے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کے کتنے قطرے ہیں, ہمارے جسم کے اندر کیا خرابیاں ہیں, کیا جراثیم ہیں. حضور غزالی زمان نے فرمایا اگر علامہ ہزاروی کی عبارت کو اس پہلو سے لیا جائے حضور کی ذات پر تنقیص لازم آتی ہے. علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے سرکار ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اعتراض لازم آتا ہے چونکہ محشی پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ماتن کو اعتراضات سے بچائے بھی صحیح. اب دیکھیں درمیانی راستہ کیسے نکالا. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا چونکہ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم. تشریف رکھیں. حضور غزالی زمان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا چونکہ عبد الغفور ہزاروی کی عبارت پر یہ اعتراض لازم آتا تھا, اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں.
علامہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے خوب جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد الغفور ہزاروی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بمنزلہ روح تو کہا ہے، عین روح نہیں کہا. اور حضور غزالی زمان نے فرمایا آپ یہ بھی جانتے ہیں مثال جو ہے وہ ممثل لہو پر من کل الوجوہ صادق نہیں آتی. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہم عبد الغفور ہزاروی کی اس عبارت کے اس پہلو کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ پہلو لیں گے کہ جس طرح جسم روح جو ہے جسم کے لیے اصلیت کی مانند ہے. جب جسم میں روح ہوتی ہے تو جسم کسی کام کا ہوتا ہے، جب جسم میں روح نہ ہو تو پھر جسم کسی کام کا نہیں ہے. بلکہ علامہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کو بھی پروان چڑھایا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور ہے تو ساری کائنات ہے، حضور نہیں ہے تو ساری کائنات نہیں ہے. آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا. عبد الغفور ہزاروی کی عبارت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا. آپ نے ارشاد فرمایا سرکار کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ ما کان و ما یکون کی خبر بھی رکھتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی جان بھی ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو حضور غزالی زمان کا فیضان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.